السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، احمد صلی اللہ رسول الکریم۔ سورہ توبہ کے 13 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا چوتھا مرکزی موضوع جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اس کے 4 حصے ہیں۔ پہلے حصے کے 3 ضمنی موضوعات ہیں۔ تیسرا ضمنی موضوع ہے فضیلت، جہاد کی فضیلت۔ آیت نمبر 19 میں سے پہلے 2 نکات ہیں۔ جہاد فی سبیل اللہ کرنے والے مومنین حاجیوں کی خدمت گار اور مسجد حرام خانہ کعبہ کو آباد کرنے والوں سے بہت افضل ہے، اور جہاد کو کمتر یا برابر سمجھنے والے ظالم لوگ ہیں۔ اس کو آیت کو دیکھیے گا دھیان سے۔ کیا تم نے کر دیا ہے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو بسانا، مسجد حرام خانہ کعبہ کو بسانا برابر اس کے جو یقین لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور لڑا اس اللہ کی راہ میں؟ یہ برابر نہیں ہے اللہ کا نزدیک۔ اللہ راستہ نہیں دیتا ظالم لوگوں کو جو برابر سمجھتے ہیں کہ جہاد سے بہتر ہے جی مسجدیں آباد کی جائیں، بہتر ہے جی لوگوں کی خدمت کی جائے، انسانیت کی خدمت کی جائے، یہ کیا جائے وہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے یہ ظالم لوگ ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ظالم لوگ ہیں۔ تو اس میں اس کے جو پس منظر ہے، یہاں پہ اللہ نے اعمال کا باہمی موازنہ کرتے ہوئے فرمایا کہ عمل جہاد دوسرے اعمال کے برابر نہیں ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ کے ممبر کے پاس بیٹھا تھا میں، اور صحابہ کرام میں افضل عمل پر بحث ہو رہی تھی۔ ایک نے کہا کہ حاجیوں کو پانی پلانے کی بات کی، تو دوسرے نے مسجد حرام کی تعمیر و آبادی کی بات کی، کہ یہ عمل افضل ہے، یہ عمل افضل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا کہ اپنی آوازیں بلند نہ کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال ہوا کہ کون سا عمل، مسجد حرام کو آباد کرنا بہتر ہے، حاجیوں کی خدمت کرنا بہتر ہے، جہاد بہتر ہے، کون سا بہتر ہے؟ تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ یہ برابر نہیں ہے۔ پھر تیسرا ہے جی مہاجرین و مجاہدین کے اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑے درجے ہیں، اور مالوں اور جانوں سے جہاد فی سبیل اللہ کرنے والی حقیقی کامیاب لوگ ہیں۔ 20 نمبر آیت میں اس کو بھی دیکھیے گا کہ جو لوگ مال لائے اور گھر چھوڑا ہے، ہجرت کی اور لڑے اللہ کی راہ میں مال سے اور جان سے، ان کے لیے اعظم و درجات عند اللہ، اللہ کے عظیم درجے ہیں، اور وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ اور پھر اگلا 21 میں جی 5واں پوائنٹ ہے جی کہ خوشخبری دیتا ہے ان کو پروردگار اپنی طرف سے مہربانی کی اور رضامندی کی، اور باغوں کی جن کے نیچے ہمیشہ رہیں گے۔ تو رضوان اللہ جس سے راضی ہو گیا، اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں ہے۔ تو کامیابی کے جو اعلیٰ درجات کی شرائط کیا آئی ہیں اس میں 20 نمبر آیت میں؟ پہلا ایمان ہے، دوسری ہجرت ہے، تیسرا جان و مال سے جہاد۔ تو یہ چیزیں لازم ہیں۔ اور پھر اگلا نقطہ ہے جی اس میں سے 22 نمبر آیت میں ہے کہ یہ لوگ جنت کی نعمتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے اجر عظیم ملے گا۔ اب کیوں ملے گا؟ یہ اوپر سے جا رہا ہے کہ جاہدوا فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ کن کو ملے گا؟ جو جاہدوا، جو لڑے فی سبیل اللہ کی راہ میں، باموالکم اپنے مالوں سے، وانفسکم اپنی جان سے، جو مال اور جان سے لڑے ہیں۔ جان دینا یہ آخری درجہ ہے کہ آدمی جان دے کے شہید بنتا ہے، گواہی دیتا ہے کہ جس چیز کے لڑا ہوں وہ توحید پہ کھڑا ہوں، اسلام کے لیے کھڑا ہوں، یہ حق ہے۔ تو یہ سارا اللہ نے کہا یہ سب سے بڑا اعظم درجہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ 44 نمبر آیت ہے، مالوں اور جانوں سے جہاد کرنے والے متقین ہیں۔ یہ کون ہے؟ متقین ہیں، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ تو یہاں پہ یہ بڑی اہم سی بات آ رہی ہے جی کہ جہاں پہ اللہ نے یہ بات کی ہے کہ نہیں رخصت مانگتے تو اس سے وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اس سے لڑیں اپنے مال سے اور جان سے، اللہ خوب جانتا ہے ڈرنے والوں کو۔ تو مالوں اور جانوں سے جہاد کرنے والے متقین ہیں اور اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اب ایک چیز سمجھ لیں، جنت کن کو ملنی ہے؟ متقین کو۔ ہدی للمتقین، ہدایت کن کو ملنی ہے؟ متقین کو۔ متقین جو ہے وہی جنت میں ہوں گے۔ اللہ ان کو متقین کہہ رہا ہے جو ایمان لائے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور رخصت نہیں مانگتے جی میرا یہ مسئلہ، میرا وہ مسئلہ، میں اس لیے نہیں جا سکتا، میں اس لیے نہیں جا سکتا، میں اس لیے نہیں کر سکتا، اس لیے نہیں کر سکتا جی۔ زبان سے جہاد افضل ہے جی، قلم سے جہاد افضل ہے جی، فلاں چیزوں سے ہم جہاد کر رہے ہیں۔ وہ یہ مکے میں کسی نے قلم سے جہاد کیا تھا، کسی نے زبان سے جہاد کیا تھا، ہر بندہ تلوار لے کے نکلا تھا۔ یہ جو ہے نا یہ سارا جو تھا مرزا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، یہ اس کی ساری پھیلائی ہوئی چیزیں ہیں کہ جی جہاد فی الزبان ہے، جہاد فی الفم ہے، جہاد پھیلانا ہے، جہاد پھیلانا ہے، یہ جی آپ تحریر کریں جہاد ہے، یہ جی پولیو کے خلاف جہاد ہو رہا ہے جی، یا ٹی بی کے خلاف جہاد ہے، ہر چیز کے خلاف جہاد ہے۔ جو اصل جہاد ہے اس کی طرف کسی کی جان جاتی ہے ادھر جاتے ہوئے۔ تو اس لیے اللہ نے یہ کہا ہے رخصت نہیں مانگتے جو ایمان والے ہیں۔ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ جو رخصت مانگتے ہیں وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یہ بڑی سخت سی باتیں ہیں، تو اس کو ہم نے دیکھنا ہے، ان آیتوں کو دیکھیے گا۔ انشاءاللہ ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے اور اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔